رکن پنجاب اسمبلی پارلیمانی سیکرٹری برائے کلچر اور انفارمیشن ندیم قریشی سے ملنے لاہور آرٹ کونسل پہنچے۔ السلام علیکم۔ السلام شیخ صاحب، کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں؟ حضور اللہ کا کرم، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں جی؟ اوپن جگہ پہ آج گپ شپ ہو رہی ہے؟ بس آفس ہے یہاں، آپ کو پتہ ہے الحمرا ایک کلچرل پلیس ہے، پھر موسم بڑا پلیزنٹ ہے اس وقت، بڑے دنوں کے بعد لاہور میں دھوپ ہے، تو بس ذرا آفس کی تو کام بھی تھے، ساتھ گپ شپ بھی تھی۔ بڑی خوبصورت دیوار ہے، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں، آئیے ذرا۔ ہاں ماشاءاللہ۔ قریشی صاحب، فنکاروں کے لیے کیا کر رہی ہے آپ کی حکومت، اور خاص کر آپ کی ذمہ داری بھی یہی ہے؟ دیکھیں میں عرض کروں آپ کو، فنکار کسی بھی معاشرے کا وہ طبقہ ہے جو معاشرے کے کلچر کو بھی، وہاں کی روایات کو بھی اور وہاں کی گراؤنڈ ریئلٹیز کو بھی دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے۔ پاکستان بالخصوص اس حوالے سے بڑا زرخیز ایک خطہ ہے، اللہ نے بڑی بلیسنگز کی ہوئی ہے، ہر طرح کی بلیسنگز کے ساتھ ساتھ پاکستان کے فن نے، پاکستان کے فنکار نے دنیا میں پاکستان کا نام اجاگر کیا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ پاکستان کا ڈرامہ پوری دنیا میں پسند کیا جاتا تھا، دیکھا جاتا تھا، آج بھی اسٹل وہی صورتحال ہے۔ موجودہ گورنمنٹ نے، سردار عثمان بزدار صاحب کی گورنمنٹ نے پنجاب میں آرٹسٹ سپورٹ فنڈ قائم کیا، اور جو پنجاب میں آلموسٹ 1300 سمتھنگ کے قریب فنکار ہیں، شعبہ فن سے منسلک لوگ ہیں، جن کو گورنمنٹ آف پنجاب منتھلی باقاعدہ سپورٹ کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بڑے فنکار ہیں۔ اب شوکت علی صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میں خود وہاں گیا، ان کو پھول بھی پیش کیے، ان کو سلام بھی پیش کیا، ان سے دعائیں بھی لی، ان کو حوصلہ بھی دیا، چونکہ یہ ہمارا ایسٹ ہے، ہم ان فنکاروں کو کبھی بھی نہ تنہا چھوڑ سکتے۔ قریشی صاحب، تمام حکومتیں جتنی بھی آتی ہیں وہ اس بات کا تو اعتراف کرتی ہیں کہ یہ ہمارا ورثہ ہے اور یہ بہت کام کیا ہے انہوں نے، بڑی قومی خدمت ہوتی ہے فنکاروں کی، لیکن جب مالی معاملہ دیکھنے میں آتے ہیں تو بڑی تھوڑی رقم جو ہے وہ دی جاتی ہے۔ سابقہ دور میں بھی جس فنڈ کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ دیا جاتا تھا، لیکن کیا اس میں رقم میں کوئی اضافہ کیا گیا، خاص کر بزدار حکومت میں؟ دیکھیں، بزدار حکومت نے ایک چیز کی، ایک تو ہم نے اس میں پک اینڈ چوز والی پالیسی کو بالکل سائیڈ پہ کیا۔ اس میں سب سے عام بات یہ کہ اس فنکار کو جو پہلے حکومت کی ترجیح نہیں تھا، جو بڑے فنکار ہوتے ہیں جن کا نام نیشنل لیول پہ آ جاتا ہے، جو انٹرنیشنلی ریکمینڈڈ ہو جاتے ہیں، ان کو بہت ساری سپورٹس ہوتی ہیں، لیکن جو چھوٹا فنکار ہے آپ کا، جو اس سارے اس کینوس پہ جس کا بظاہر رول اتنا بڑا نہیں ہوتا، لیکن اس کے بغیر کوئی ڈرامہ، کوئی تھیٹر، کوئی سٹیج مکمل نہیں ہوتی، ہم نے اس فنکار کو فوکس کیا۔ اس کے ساتھ جو بڑے فنکار ہیں، جیسے میں نے نام لیا، امان اللہ صاحب، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، حکومت پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی گورنمنٹ ان کے ساتھ رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جتنے بھی بڑے فنکار آج یہاں موجود ہیں اور وہ کسی بھی وجہ سے کسی پرابلم کا شکار ہے، گورنمنٹ نے ان کو تنہا نہیں چھوڑا۔ ابھی کووڈ کے دوران جب پورا سسٹم لاک ڈاؤن تھا تو تھیٹر ایسوسی ایشن کے لوگوں نے مجھ سے بھی مذاکرات کیے، اور پھر میں نے سی ایم پنجاب تک اور پھر فیڈرل لیول پہ شبلی فراز تک ان کا کیس پلیڈ کیا، اور پھر ہمیں محدود پیمانے پر تھیٹرز کی اجازت ملی۔ حکومت نے ہر سطح پر ان کے لیے ڈفرینٹ وظائف ہیں جو لکھاریوں کو دیے جا رہے ہیں، جو ادب سے وابستہ لوگوں کو دیے جا رہے ہیں، جو پوئٹس کو دیے جا رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ سب کچھ ہونے کے باوجود جو ریگارڈ، جو رسپیکٹ، جو عزت فن کو، فنکار کو، ادیب کو عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ دے رہی ہے، اس کی شاید ماضی میں مثال نہیں ملتی۔ السلام علیکم۔ ٹھیک ٹھاک، السلام علیکم جناب، کیا حال ہے حضور والا؟ جی شیخ صاحب، اب میڈم سمن رائے صاحب ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں الحمرا آرٹس کونسل کی،
اور ماشاءاللہ ہے تو یہ ینگ, لیکن یہ سینئر بیوروکریٹس میں ان کا شمار ہوتا ہے. یہ سارا ڈیل کر رہی ہیں, کلچر کو دیکھ بھی رہی ہے. جب میں بطور پارلیمانی سیکرٹری کلچر مجھے ذمہ داریاں ملی تو میری جو پہلی میں نے آنسر کر رہے تھے اسمبلی میں, تو اس کی تیاری میں بھی میڈم کا بڑا ہاتھ تھا. انہوں نے مجھے بڑا گائیڈ کیا. اور ان سے پہلے ہمارے ایگزیکٹو ڈائریکٹر تھے اطہر علی خان صاحب, وہ ریٹائر ہو گئے. ظاہر ہے ہر آفیسر نے, ہر شخص نے اپنی اننگ کھیل کے ایک وقت ہوتا ہے کہ اسے ریسٹ کی طرف جانا ہوتا ہے, تو انہوں نے بھی بڑا ہماری رہنمائی کی. اور میڈم ماشاءاللہ چیزوں کو بڑا سمجھتی ہیں, اور ان کی نیچرلی بھی بڑی اٹیچمنٹ ہے کلچر کے ساتھ, پنجاب کے کلچر کے ساتھ, یہاں کا جو فن اور فنکار ہے, جو ادیب اور دانشور ہے. تو یہ آج ہم نے یہاں وزٹ بھی کیا, کیونکہ میرا آفس بھی اسی پریمیسز میں ہے, تو میں سمجھتا ہوں میڈم بھی آپ کو. بالکل, ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں. ابھی قریشی صاحب بتا رہے تھے کہ اس گورنمنٹ میں فنکاروں کے لیے فنڈز جو ہیں وہ بڑے ریگولر لوگوں کو ملتے رہے ہیں, تو کچھ بتائیں گی کہ اس رقم میں کیا کوئی اضافہ بھی ہوا اور کن لوگوں کو دیے جا رہے ہیں؟ آئی تھنک پہلے تو میں سر کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں, کیونکہ ان کی کائنڈ سپرویژن میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں, اور ابھی تک کلچر کے لیے بہت اچھا کام ہو رہا ہے اس گورنمنٹ کے اندر بھی. اور جو آرٹسٹ سپورٹ فنڈ ہے وہ بہت ریگولرلی ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے, تقریباً 8 کروڑ روپیہ جو کہ اینول ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے. اور چونکہ کرونا کرائسس کے دوران ایک بہت برا فیز تھا, تو اس میں بھی گورنمنٹ نے بہت گریشیسلی ایک کرونا گرانٹ بھی دی, جو کہ ریگولر جو ہمارا آرٹسٹ سپورٹ پروگرام ہے اس سے علاوہ تھا. اور اس کے علاوہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ جیسے اگر کوئی آرٹسٹ کرائسس میں جا رہا ہے, وہ ڈپارٹمنٹ کو اپروچ کرتا ہے, تو ہم سر کے سمیت جو سیکریٹری صاحب ہیں وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس کو بہت جلدی اس کو ریچ آؤٹ کیا جا سکے. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ ان فیوچر میں آپ کا کوئی ایسے جو کلچر سے ریلیٹڈ ادارے ہیں ان کی پروموشن کے لیے یا ان کی بہتری کے لیے کچھ کرنے کا پلان ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں, عثمان بزدار گورنمنٹ کا اس حوالے سے بڑا کلیئر ایک رائے ہے, چونکہ اس وقت ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں آرٹس کونسلز موجود ہیں. ہمارا پلان گورنمنٹ کا یہ ہے کہ ہم اس کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر تک لے جائیں, اور اگر پنجاب کے 36 ڈسٹرکٹس میں یہ آرٹس کونسلز قائم ہوتی ہے تو آپ سمجھیں ہم چھوٹے سے چھوٹے گاؤں دیہات کے بھی آرٹسٹ کو وہ سٹیج فراہم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے جو اس کو پروونشل سطح پر اور پھر نیشنل سطح پر ریکمنڈیشن کروانے میں اس کی ہیلپ کرے. اس کے ساتھ ساتھ ہماری کوشش اور خواہش ہے, اور یہ پرائم منسٹر عمران خان کا بھی ویژن ہے, ان کا فوکس بھی ہے کہ ہم نے کسی بھی طرح پاکستان کے ٹورزم کو پروموٹ کرنا ہے. ٹورزم اسی وقت پروموٹ ہوتا ہے جب آپ اپنے کلچر کو پریزنٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس وہ لاجسٹک ساری سپورٹ موجود ہو. اور پنجاب الحمدللہ 5 دریاؤں کی زمین ہے. پنجاب کا اپنا ایک ہزاروں سال پرانا ایک کلچر ہے, یہاں مختلف روایات ہیں, مختلف شعبہ جات ہیں, اور پنجاب کا فن اور پنجاب کا فنکار اس نے ہمیشہ پاکستان کے کلچر کو پروموٹ کرنے میں اپنا رول پلے کیا. تو پرائم منسٹر کے ویژن کے مطابق چیف منسٹر پنجاب نے بھی اسی حوالے سے تمام اپنی 2-2.5 سال کی گورنمنٹ میں پورا فوکس کیا اپنی کلچر کی پروموشن میں. صاحب, عثمان بزدار صاحب کا قوالی کی پروموشن کے حوالے سے بھی بڑا فوکس ہے, تو کیا لاہور آرٹ کونسل کے ساتھ کوئی اس حوالے سے بھی کام کیا جا رہا ہے کہ قوالی کو مزید پروموٹ کیا جائے؟ دیکھیں, قوالی کی دنیا میں تو پاکستان کا ایک بڑا ممتاز نام ہے. عزیز میاں قوال ہو, غلام فرید صابری ہو, نصرت فتح علی خان ہو, شیر میاں داد ہو, کتنے بڑے بڑے یہ نام ہیں جنہوں نے پاکستان کا نام دنیا میں روشن. عثمان بزدار صاحب کا بالکل اس پہ 100% وہ ان کی ذاتی لائکنگ بھی ہے, ان کی ذاتی سپورٹ بھی ہے, اور ہمیں یہ یقین ہے انشاءاللہ تعالی کہ ہم قوالی کا وہ دور, جس دور میں پاکستان کی قوالی کو دنیا بھر میں اردو بولنے والے, اردو سمجھنے والے, اردو سے پیار کرنے والے, پنجابی اور سرائکی سے پیار کرنے والے لوگ ایک عزت اور احترام دیا کرتے تھے, اور قوالی کے بغیر ان کی جو میوزک کی جو تھرسٹ تھی وہ مکمل نہیں ہوتی تھی. وہ سارا سلسلہ بحال ہوگا اور قوالی کو بھرپور طریقے سے یہاں پروموٹ کیا جائے گا, چونکہ قوالی میں بنیادی طور پر شیخ صاحب ہم صوفیہ کے کلام کی ایک بڑی امپورٹنس ہے, اور صوفیہ کا جو کلام ہے اس کا رشتہ مٹی کے ساتھ جڑا ہوتا ہے, اور یہ ایک انسانی نیچر ہے کہ جب اس کو اپنی نیچر کے ساتھ مکس چیزیں ملتی ہیں تو اس کی اٹیچمنٹ بڑھ جاتی ہے. تو لاہور آرٹ کونسل کوئی قوالی کے حوالے سے پلان آگے کر رہا ہے؟ دیکھیے, لاہور آرٹس کاؤنسل نے تو ابھی ریسنٹلی ہم نے ہفتہ شان رحمت للعالمین سیلیبریٹ کیا تھا, تو اس میں قوالی نائٹس ہماری تھیں. اس کے علاوہ ایک الحمرہ ان پلگڈ سیزن 2 پلان میں ہے, اس میں بھی قوالی کو, لیکن وہ سب ینگسٹرز ہیں, وہ پاکستان میں بلکہ بہت میرے خیال ہے پہلی دفعہ
लोगों के सामने आएंगे तो उसमें भी कव्वाली पे काम अच्छा, किया क्या जाएगा। वजह है कि पिछले कुछ अरसे से लाहौर आर्ट कौंसल बड़ा खुल के उजागर हो रहा है, सोशल मीडिया पे भी और वैसे मीडिया पे भी? क्या आप गिमिक्स क्या कर रही हैं कि बहुत नज़र आ रहा है कि लाहौर आर्ट कौंसल बहुत कुछ कर रहा है? असल में लाहौर आर्ट्स काउंसिल ने हमेशा से बहुत अच्छा काम किया है और इस वक्त हमारी एक अकेडमी है, परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स अकेडमी, और उसमें स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, बड़े सीजन असातिज़ा काम भी कर रहे हैं। तो अब हमारा जो फोकस है वो उन बच्चों की परफॉर्मेंस को शोकेस करने पे है। तो आई थिंक एक अच्छी बात है कि अगर इदारे की प्रेजेंस फील हो रही है और जो इदारे का एसेंशियल मैंडेट है उसी को हम शोकेस करें। अपने ऑफिस में कमेटी मीटिंग से ब्रीफिंग ली। बाबे सैयद रहमतुल्लाह शाह के दरबार पर हाजिरी दी। कुरैशी साहब, सियासत में आने का इत्तेफाक कैसे हुआ, क्योंकि आपका कोई सियासी बैकग्राउंड भी नहीं है? देखिए, सियासी बैकग्राउंड तो नहीं था, क्योंकि मेरा ताल्लुक मुल्तान के अंदरूनी शहर से है। और शेख साहब, आपको मालूम है जो ये इनसाइड सिटीज़ होते हैं ये कंजेस्टेड इलाके होते हैं, यहाँ पर हमेशा से मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जब मैं, जो कि मेरा एक बड़ा एजुकेशनल बैकग्राउंड है, मेरे फादर प्रैक्टिसिंग लायर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी सारी फैमिली का ताल्लुक, मेरे सारे बहन भाई डिफरेंट शोबों में उनकी स्पेशलाइजेशन है एजुकेशन में। तो हमें बड़ी तकलीफ होती थी कि जिस जगह पर हम रहते हैं उसके बहुत सारे मसाइल हैं, और ये यूनिवर्सिटी दौर की बातें हैं। तो मुझे उसी वक्त मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आगे बढ़ूँ, इन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करूँ। और एक चीज़ आपसे शेयर करूँ, जब मैंने फर्स्ट टाइम लोकल बॉडी इलेक्शन 1998 का मैं पार्ट बना, मैंने वो इलेक्शन लड़ा, तो मेरे वाले साहब के पास कुछ लोग आए, उन्होंने जी तुसी मुंडे नूं इंजीनियरिंग कराई है, पढ़ा लिखा मुंडा है तुहाडा, तुसी किहड़े काम च लुका रहे हो? मेरे वाले साहब ने एक बात उन्हें की कि यार बात ये है, ये पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही बना हुआ है कि पढ़े लिखे क्वालिफाइड लोग इससे कतराते हैं, हालांकि ये काम ही पढ़े लिखे लोगों का है। पाकिस्तान भी मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह जो एक एडवोकेट थे, लॉयर थे, और उनकी पूरी टीम में बड़े बड़े शानदार लोग थे। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर कम पढ़ा लिखा शख्स है वो रोल प्ले नहीं कर सकता, लेकिन बहरहाल जो लोग तालीम याफ्ता हो, चीज़ों को समझते हो, चीज़ों का इदराक रखते हो, उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अच्छा, आपके वालिद जो हैं वो तो सपोर्टिव थे, वो चाहते थे कि आप सियासत में आएँ, लेकिन हमने एक इंटरव्यू में देखा कि आपकी वालदा जो हैं वो इमरान खान की हुकूमत से खुश नहीं हो, कहते महंगाई हो गई है और आप पास बैठे हुए हैं। अच्छा, बात यह है जी, मेरे वालिद और वालदा किसी भी शख्स की कामयाबी में
اگر سنسیئرلی کسی رشتے کا ہاتھ ہوتا ہے وہ ماں باپ ہوتے ہیں. اور میں اپنی والدہ سے اس لیے انسپائر ہوں, ایک پریکٹیکل لیڈی ہے, انہوں نے اپنے بچوں کو بڑے ٹاپ کی تعلیم دلوائی, ڈومیسٹک گھریلو خاتون ہونے کے باوجود ان کا انٹرسٹ, ان کی توجہ, اور انہوں نے پوری زندگی اپنی وقف کی ہمارے لیے. تو ظاہر ہے وہ چونکہ کچن کو ہولڈ کرتی ہیں, گھر کا بجٹ پہلے بنایا کرتی تھی, اب ان کی بہویں آ گئی ہیں, وہ بزرگ ہو گئی ہیں, لیکن اس کے باوجود ان کی چیزوں پہ نظر ہے. تو اکثر جو جس چیز پر زیادہ افسوس کرتی ہیں, گھر میں جو کام کرنے والے ہمارے ساتھی ہوتے ہیں, جو بطور ڈرائیور یا بطور گھر میں آیا کے یا بطور گھر میں میڈ کے جو لوگ سرو کر رہے ہوتے ہیں, ان کے حالات سے وہ واقف رہتی ہیں. ایک اور مزے کی بات, مجھ سے جن لوگوں کا کام ہوتا ہے وہ بہت سارے لوگ میری والدہ کے رابطے میں رہتے ہیں. آپ کے ساتھ بھی صورتحال ہے, مائیں ظاہر گھر میں لیڈ کر رہی ہوتی ہیں, تو ان کو مہنگائی کے حوالے سے وہ بڑی, تو اس لیے انہوں نے گلا بھی کیا. تو ویسے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مہنگائی واقعی ہوئی نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں, میں تو 100% سمجھتا ہوں, اور میں شیخ صاحب ایک چیز آپ کو عرض کروں, ہمیں یہ عمران خان نے لیسن دیا ہے کہ ہم نے جو چیز بہتر ہو سکتی ہے اس پر اپنی رائے دینی ہے. پاکستان تحریک انصاف میں فیملی پرائیویٹ لمیٹڈ کلچر نہیں ہے. یہاں آپ بہت ساری جگہوں پر دیکھیں گے کہ لوگ بڑی آزادی سے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں. اگرچہ میں سمجھتا ہوں پارٹی ڈسپلن میں رہتے ہوئے جو پارٹی کا پراپر فورم ہے وہاں پر ہی ان چیزوں کا اظہار ہونا چاہیے, لیکن بعض اوقات جب ہم میڈیا کے سامنے ہوتے ہیں اور وہ کوشچن کرتے ہیں تو کیسے گراؤنڈ ریئلٹی کو اگنور کریں. پنجاب حکومت کے میڈیا مانیٹرنگ سیل کا دورہ کیا. قریش صاحب, یہاں پہ کیا ہوتا ہے جس آفس میں ہم آئے, اور تعارف بھی ہمارا کروائیے. دیکھیں ڈاکٹر طیبہ صاحبہ ہیں, اور یہ ہمارا پنجاب میڈیا مانیٹرنگ کا آفس ہے. اس میں ہم ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز جو گورنمنٹ کی چل رہی ہوتی ہیں, پاکستان تحریک انصاف کی ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہیں میڈیا پر, سوشل میڈیا پر, ان کو مانیٹر بھی کیا جاتا ہے, اور جو پارٹی لائنز ہیں اس کے حوالے سے ڈفرینٹ اسٹریٹجیز پر کام ہوتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے گا کہ کس طرح سے یہاں پہ ورکنگ کیسے ہوتی ہے, اور کیسے انفارم کیا جاتا ہے, یا کیا کچھ آپ مانیٹر کرتے ہیں؟ یہ جی ندیم قریشی صاحب کی گائیڈنس کو لے کے ہم لوگوں نے ایک میڈیا مانیٹرنگ سیل بنایا ہوا ہے, جس میں ہم لوگ الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کو ایویلویٹ کرتے ہیں اور اس کو مانیٹر کرتے ہیں, سو دیٹ گورنمنٹ آف پنجاب کی کارکردگی کو زیادہ اچھے طریقے سے دیکھنے کے لیے اور اس پہ پھر ہم لوگ افیکٹولی رسپونڈ کرنے کے لیے ہم نے یہ میڈیا سیل بنایا ہوا ہے. اور ایک پراپر تھرو ہمارا ایک پروسیجر ہے جس میں ہم نے اسکرینز رکھی ہوئی ہیں, اور جس میں ہم 24 آورز جو بھی ہماری نیوز آ رہی ہے پنجاب گورنمنٹ سے ریلیٹڈ اور پی ٹی آئی سے ریلیٹڈ, اس کو ہم لوگ مانیٹر کرتے ہیں. پھر اس کے اکارڈنگلی ہم لوگ اپنا رسپانس جو ہے وہ ان کے گائیڈنس کے اکارڈنگلی پھر پریپیئر کرتے ہیں. اچھا قریش صاحب, اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی پی ٹی آئی کو یا حکومت پنجاب کو کہ اس طرح کا ایک سیل قائم کیا جائے جس سے آپ کارکردگی کا بھی جائزہ لے سکیں؟ اس کی وجہ کیا محسوس کیسے ہوا آپ کو؟ دیکھیں شیخ صاحب, جدید دور میں الیکٹرانک میڈیا کی اور سوشل میڈیا کی امپورٹنس سے کسی کو انکار نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کی ساری اسٹرگل میں ہمیں میڈیا کی طرف سے بڑی سپورٹ ملی. آج لیکن اتنا ہی میڈیا جو ہے اب ناراض ہے. نہیں, میں سمجھتا ہوں جب ہم غیر روایتی طریقوں سے آگے چلیں گے تو کچھ ناراضگیاں بھی ہوں گی, لیکن اگر ہم صرف ایک ٹاپک پہ اگر ڈیبیٹ کریں گے تو پھر میرے پاس بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس پہ ہمارے کچھ میڈیا کے دوستوں کی ناراضگی بنتی نہیں ہے. جب حکومتوں نے چلنا ہوتا ہے تو اس میں بہت سارے ڈیسیجنز ایسے ہوتے ہیں جو ایک مخصوص لوگوں کو پسند نہیں ہوتے, لیکن جب اوور آل پالیسی بنائی جاتی ہے تو اس میں کئی کرائیٹیریاز ہوتے ہیں جن کو مد نظر رکھا جاتا ہے. میں آپ کو ایک عرض کروں, ہماری کوشش اور خواہش بھی ہے, میں آج بھی یہ بات سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی, فیڈرل گورنمنٹ کی اور پروونشل گورنمنٹ کی
بہت ساری چیزیں اتنی شاندار اس 2.5 سال میں ہوئی ہیں کہ جن کو ہم ایگریکلچر میں، ایجوکیشن میں، میں انٹرنیشنل ریلیشن کی بات نہیں کرتا، فورن افیئرز کو تو پوری دنیا پاکستان کی اس وقت اکنالج کرتی ہے کہ پاکستان نے فورن افیئرز میں بڑی شاندار کامیابی حاصل کی ہے. لیکن قریشی صاحب ایسے ایکسپیریمنٹ بھی کیے گئے جو آپ کو گورنمنٹ کو مطلب بیک فٹ پہ بھی جانا پڑا، کوئی مطلب بیوروکریسی میں ہو، چاہے پولیس کی تعیناتیاں ہوں، چاہے کچھ بھی ایسا ہو کہ کچھ کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد واپس جانا پڑتا ہے، اور پھر آپ کو تنقید نہ صرف حکومت میں بیٹھے لوگ بھی کرتے ہیں جو اظہار تو نہیں کرتے ہیں، لیکن اپوزیشن کی بھی اور عوام کی بھی تنقید شدید ہوتی ہے. شیخ صاحب میں ایک عرض کروں، ڈیسیزنز میں ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ڈیسیجن کرنے میں بیسک آئیڈیا کیا ہے، کیا پلان ہے. اگر عوام الناس کی بہتری ہے، صوبے میں گڈ گورننس ہے، تو پھر کئی ڈیسیجنز ایسے ہوتے ہیں جن پہ اگر تنقید بھی ہو اس کا ٹارگٹ صرف ایک ہوتا ہے. میں آج بھی سمجھتا ہوں تغیر یا تبدیلی صرف قبرستان میں نہیں ہوتی، جہاں انسان اب دن نیند سو رہا ہوتا ہے. انسان زندہ و جاوید انسان مختلف چیزوں کے ساتھ جب اپنے آئیڈیاز کو ایکسچینج کرتا ہے تو اس کو ہر روز نئے چیلنجز درپیش ہوتے ہیں. ان چیلنجز کو فیس کرنے کے لیے ڈیفرنٹ چیزوں کو ڈیسیجنز کرنے پڑتے ہیں. تو میں آج بھی اس بات کا قائل ہوں کہ چیزیں بہت بہتر ہوئی ہیں، پنجاب آگے بڑھا ہے. 2.5 سال میں میں نے جیسے آپ کو عرض کی، ہم ایگریکلچر کو دیکھیں، ایجوکیشن کو دیکھیں، لا اینڈ آرڈر کو دیکھیں. میں قطعاً یہ نہیں کہوں گا کہ آئیڈل سچویشن ہے، لیکن بہت ساری چیزیں بڑی شاندار ہوئی ہیں. مطلب یہاں ایک عام آدمی جو ایجوکیشن سے وابستہ تھا، خواہ وہ اکیڈمک سٹاف سے تھا یا وہ ایڈمنسٹریٹو سٹاف سے تھا ایجوکیشن کے، اس کے ہاں تصور نہیں تھا کہ وہ اپنی ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے آن لائن ایپ پہ جائے گا اور آج خود میرٹ پہ اس کی ٹرانسفر پوسٹنگ ہو جائے گی. اسی طرح ہیلتھ سیکٹر میں آپ دیکھیں تھاؤزنڈز میں سیٹس ویکنٹ تھی. مطلب کئی ایسے ادارے تھے جہاں پورا انفراسٹرکچر تھا، رن کرنے کے لیے لوگ نہیں تھے. 15,000 سے زیادہ اپنا ہیلتھ سیکٹر میں ڈاکٹرز، پیرامیڈکس، اسپیشلسٹ جو ٹیکنیشینز تھے ان کی تعیناتی کی گئی. بہت ساری چیزوں کا ریفارم فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں کیا گیا. ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے بہت سارے یہاں پنجاب میں کام ہوئے، اور پنجاب کے دائرے نظام کا میں پھر بار بار ذکر کروں گا. میں آج بھی سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑے چیلنج کا سامنا اس وقت پاکستان کو اور پوری دنیا کو ہے. اگر ہم پوری دنیا کو دیکھیں، سب سے بڑا چیلنج اس وقت فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے اقدامات ہے. دنیا کی جس طرح سے پاپولیشن بڑی ہے، بہت سارے ملکوں میں فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے بڑا کام ہوا، لیکن ہماری بدنصیبی کہ دنیا کی بہترین فوڈ باسکٹ ہونے کے باوجود ایگریکلچر کسی حکومت کی ترجیح نہیں رہی. قریشی صاحب، سردار عثمان بزدار صاحب کے جانے کی بات ابھی بھی ہوتی ہیں، پہلے بھی ہوتی تھی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اور آپ کی جماعت کے لوگ بھی یہ باتیں کرتے ہیں. دیکھیں، ایک تو میں اب عرض کروں، سردار عثمان بزدار کا جو ان کی بطور چیف منسٹر تعیناتی کا ڈیسیجن عمران خان کا ایک بولڈ ڈیسیجن تھا. ان کے اس نعرے کا ایک ریفلیکشن تھی کہ میں چیزوں کو تبدیل کروں گا، سسٹم کو تبدیل کروں گا. ہمارے ہاں ایک مائنڈ سیٹ ہے جو سمجھتا ہے کہ جی چند سلیکٹو لوگ، سلیکٹو فیملیز ہی چیزوں کو لیڈ کر سکتے ہیں. عثمان بزدار ایک پسماندہ علاقے سے پہلی بار رکن اسمبلی منتخب ہوئے، ان کو عمران خان صاحب نے یہ ذمہ داری دی، اور میں سمجھتا ہوں بدترین بیجا تنقید کے باوجود عثمان بزدار کی پرفارمنس نے ڈے بائی ڈے امپروو کیا. اگر کوئی شخص یہ سچ بولتا ہے کہ جی مجھے ابھی چیزوں کا نہیں پتا، انہوں نے آغاز میں ایک فقرہ کہا تھا جی میں ابھی سیکھ رہا ہوں، اس پہ بڑی شور و غوا ہوا، انہوں نے سچ بولا. کوئی شخص ماں کے پیٹ سے سیکھ کر نہیں آتا، اس کو چیزیں اس کو سکھائی جاتی ہیں، وہ چیزیں سیکھ لیتے. اگر سردار عثمان بزدار صاحب سیکھنے کے عمل میں ہیں تو باقی منسٹر یا باقی جو وزارتیں تبدیل ہوتی ہیں، کیا ان کو یہ موقع نہیں ملنا چاہیے عمران خان صاحب کی طرف سے؟ دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں، میں نے ان کے سیکھنے کے عمل کا اب بات نہیں کی، میں نے آغاز کی بات کی. جب انہوں نے آغاز میں ایک فقرہ کہا تھا، اب تو ماشاءاللہ ان کی پرفارمنس، آپ پنجاب پاکستان کے چاروں صوبے، کشمیر، گلگت بلتستان، آپ دیکھیں پنجاب سب سے ٹاپ پر ہے اس وقت آج بھی الحمدللہ. مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک چیز دیکھیں، ماضی میں جب چودھری پرویز الہی صاحب کی گورنمنٹ ختم ہوئی، شہباز شریف کی گورنمنٹ آئی، انہوں نے ان تمام ترقیاتی منصوبہ جات کو سٹاپ کر دیا بغیر اس بات کو اسٹیمیٹ کیے کہ ان سے کتنا بڑا قومی خزانے کو نقصان پہنچے گا. عثمان بزدار صاحب پر بڑا پریشر تھا، اکنامیکلی ہم بڑے ڈاؤن تھے. عام آدمی کو شاید نہ پتا ہو 80 بلین کا اوور ڈرافٹ تھا پنجاب گورنمنٹ کا، 80 ارب روپیہ پنجاب گورنمنٹ نے دینا تھا، مقروض تھی گورنمنٹ. اور یہاں بہت سارے منصوبہ جات، آپ کے شہر لاہور میں اورنج چین، لوگوں کی ویلفیئر ہوگی اس سے، ہمیں اس بات سے انکار نہیں، لیکن
قرض لے کر, لون لے کر, مارک اپ پر سبسڈی دے کر لاہور جیسے پنجاب کے پورے 12 کروڑ لوگوں پر بوجھ ڈال کر اگر آپ کوئی پروجیکٹ بناتے ہیں, آپ اس کی فیزیبلٹی پر دیکھتے نہیں ہیں میں کتنا لاس ہوگا. عثمان بزدار نے عمران خان صاحب کے حکم پر ان تمام منصوبہ جات کو پایا, تکمیل تک پہنچایا, بغیر اس بات کو دیکھیں کہ ان کے کتنے نقصانات ہیں. ڈی جی پلاک سغرا صدف سے ملنے ان کے آفس پہنچے. جب ہم ماشاءاللہ پلاک میں پہنچے ہیں, یہ بھی ہمارا جو ثقافت کے منسٹری کے تحت ایک شاندار ادارہ ہے, اور ڈی جی صاحبہ ڈاکٹر سغرا صاحبہ یہ ماشاءاللہ پی ایچ ڈی ہیں صوفیزم میں, اور بڑی ہمبل, لگتا نہیں ہے کہ بیوروکریٹ ہے, لیکن یہ ہماری بہنوں کی طرح سے ہیں, بڑی ہمارے لیے قابل احترام ہے. اور ساتھ ڈائریکٹر صاحب ہیں چودھری عاصم صاحب, یہ ہماری یہاں پنجاب میں ٹیم ہے. جیسے ابھی ہم نے الحمرہ کا وزٹ کیا, اسی طرح سے یہ ادارہ بھی اپنے طور پہ پنجاب کی ثقافت کے حوالے سے, پنجاب میں ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کے حوالے سے اپنا ایک خاصہ رکھتا ہے, اپنا ایک نام رکھتا ہے. 5 دریاؤں کی یہ شاندار سرزمین, اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ قائم دائم رکھے. پنجاب اور پاکستان یہ دونوں پی سے شروع ہوتے ہیں, اور پھر پی ٹی آئی بھی پی سے شروع ہوتی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ 3 پیس جو ہے نا جی, یہ ہمارے لیے لائف لائن کی حیثیت رکھتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ بتائیے کہ جو موجودہ حکومت ہے یہ خاص کر پنجاب کے اور پنجابی کلچر کے لیے کیا کرے, کیونکہ آپ تو بڑی ایکٹیو ہیں. جی بہت شکریہ ندیم قریشی صاحب کو, خوش آمدید, اور آپ کو بھی. تو موجودہ حکومت کا سب سے بڑا کارنامہ تو یہ ہے کہ 70-73 سال میں پہلی دفعہ پنجاب کا کلچرل ڈے جو ہے وہ پچھلی دفعہ اس کا اناؤنس کیا گیا اور نوٹیفیکیشن کیا گیا. ورنہ آپ دیکھیں پورے جتنے بھی دیگر صوبے ہیں ان کا ایک کلچرل ڈے ہوتا ہے, اس دن وہ اپنی ایکٹیویٹیز مناتے ہیں. تو یہ پچھلے سال جب اس کی مانگ کی گئی تو سی ایم صاحب نے اس کی خصوصاً منظوری دی, اور 14 مارچ کو یہ ڈکلیئر ہوا, نوٹیفیکیشن ہوا. یہ بڑی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پنجاب کے جو سی ایم ہیں عثمان بزدار صاحب اور ان کی پوری ٹیم, جس میں ندیم قریشی صاحب ہیں, ہمارے خیال کاسترو صاحب ہیں, اور باقی لوگ بھی, تو یہ تمام بڑے ہمبل اور کلچر سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. تو انہوں نے جو ایکٹیویٹیز کا ایک جال بچھایا ہے جب سے 2018 سے, وہ بھی ایک بہت ریکارڈ بات ہے. تو آپ دیکھیں کتنے میلے خود سی ایم صاحب نے اپنی نگرانی میں کرائے پورے پنجاب میں, جس میں ملتان, باولپور, ڈی جی خان, لاہور. انہوں نے کہا کہ صرف لاہور میں آپ کام نہ کریں, یہ ایک بڑی بات تھی جو کہ مختلف تھی. انہوں نے کہا کہ لاہور سے نکل کے دیگر شہروں میں بھی جا کے میلے کریں. ہم نے بھی ایک جا کے ملتان میں میلہ کیا. تو یہ میرا خیال ہے کہ جو لوگوں کو محبت, رواداری, امن, برداشت کی طرف لانے کے لیے کلچرل ایکٹیویٹیز کا فروغ ہے, وہ پھر لاہور میں بلوچستان ڈے منایا گیا, لاہور میں کے پی کے ڈے منایا گیا. یہ جو ملکی آہنگی کا ہے وہ بھی آپ نے کہا نا کہ جس طرح 3 پی ہیں تو پورے پاکستان کو جوڑنے والی بات, وہ بھی یہاں سے ہے. قریشی صاحب, ابھی ڈاکٹر صاحبہ ذکر کر رہی تھیں میلوں کا, میلوں کے فروغ کے لیے. تو آپ کبھی بچپن میں ایسے میلے جو لگا کرتے تھے, بڑے پرانے دوروں کی بات تو نہیں ہے, تو کبھی جاتے نہیں ہیں, کبھی وہاں پہ
जलेबियां और कतलम्बे खाने, ऐसा? हाँ बिल्कुल ऐसा ही जी। और उन मेलों में मुझ समेत मुल्तान भर के हर शख्स की शिरकत होती है। जो अकीदतमंद होते हैं वो ना सिर्फ वहाँ से अपने मज़हब की प्रीचिंग लेते हैं, सूफीज़म को देखते हैं। सूफीज़म बुनियादी तौर पे लोगों को जोड़ने का नाम है। ये लोगों से नफरत, सूफी कभी नफरत नहीं फैलाता, और सूफी हर मज़हब, हर अकीदे के शख्स को सीने से लगाता है। मैं जितना सूफीज़म से इंस्पायर हूँ, बहुत सारे लोग जो जिसकी डेप्थ में जाते हैं, ये एक एडिक्शन है। तो मेले ठेले, ये तो पंजाब का कल्चर है जी। पंजाब अगर 5 दरियाओं की ज़मीन है, इसमें अगर मेले ना हो, इसमें ठेले ना हो, इसमें वो माहौल ना हो, तो फिर हम अपने कल्चर के साथ कभी रिश्ता जोड़ नहीं सकते। कुरैशी साहब, आप इन्फॉर्मेशन और कल्चर से तो जुड़े हुए हैं, तो कभी आपका दिल चाहे बचपन में कुछ ऐसा ख्याल हो कि गाना वाना गाते हो, या मौसीकी से कोई दिलचस्पी हो, या अदाकार पसंद हो? नहीं, बिल्कुल जी। हम अहले अदब लोग हैं, किताबों से हमारा रिश्ता है, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में पढ़े हैं। कैसे मुमकिन है, मतलब कोई शख्स इस मिट्टी से जिसका रिश्ता जुड़ा है ना जी, तो वो गुलाम अली को सुने बगैर नहीं रह सकता, वो मेहदी हसन के बगैर उसकी तकमील नहीं होती। और फिर नुसरत फ़तेह अली खान, गुलाम फरीद साबरी कवाल, राहत फ़तेह अली खान, ये सब हमारे, शौकत अली, ये सब हमारा वो शानदार सरमाया है, जिसने ना सिर्फ, मैडम ने बड़ी शानदार बात की है कि ये कल्चर है हमारा, इस्लामिक कल्चर भी और हमारा इस धरती का कल्चर भी, जिसने हमें इकट्ठा रखा हुआ है और जो हमें इकट्ठा रखेगा। मुझे हमेशा से मौसीकी से लगाव रहा, आज भी है। मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, बिल्कुल किसी ने ठीक कहा। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि अभी कुछ ज़रूरत है प्लाक को मज़ीद इसमें बेहतरी लाने की, या आपके ज़हन में कोई ऐसी चीज़ है इसको मज़ीद बेहतर किया जा सकता है? जी, मेरा ख्याल है कि बेहतरी की गुंजाइश तो हमेशा रहती है और रहनी चाहिए। तकमील तो कभी भी नहीं होती, लेकिन क्योंकि नया इस्टेब्लिश्ड इदारा है, तो अभी ज़ाहिर है आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है। लेकिन गवर्नमेंट का हमें पूरा तावन हासिल है, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन का और नदीम कुरैशी साहब का, मिनिस्टर साहब का, वज़ीर आला साहब का। तो जो भी हम कोई इनिशिएटिव लेते हैं, गवर्नमेंट उसको हमेशा पॉजिटिवली हमें जवाब दिया है, हमें इनकरेज किया है। तो अभी हमने कुछ नए प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं, उस पर हमें बड़ी शाबाश भी मिली है और हमें तावन का यकीन दिलाया गया। तो यही होता है, बाकी रब का करम होना चाहिए और इनिशिएटिव लेते रहना चाहिए, काम करते रहना चाहिए, फिर वसीले बनते जाते हैं। दूसरी बात ये कि मैं समझती हूँ कि हमें हर चीज़ गवर्नमेंट पर नहीं छोड़नी चाहिए कि गवर्नमेंट अब हमारे घर के सामने का कूड़ा भी उठाए। कुछ इदारों को खुद भी करना चाहिए और अपनी गवर्नमेंट के लिए नेक नामी का बायस बनना चाहिए। तो अभी जो हम कल्चर की जब तरवीज की काम करते हैं, कोई भी म्यूज़िक का उन्होंने कहा, तो हमारे यहाँ तो इस्लाम पहले ही इस तरह से है। जब लोगों को कहा गया, सूफीज़म की तरफ बुलाया गया, तो महफ़िल समा और ये बाकी सारा जो ज़रिया इख्तियार किया हमारे सूफियों ने, वरना यहाँ के लोग कैसे मानने वाले थे। तो ये कल्चर से जुड़े हुए लोग हैं। अभी भी देखें, ढोल बजे तो एक धमाल अंदर हमारे शुरू हो जाती है। तो इसलिए हम रूहानियत से और कल्चर से जुड़े हुए लोग हैं, और जब कल्चर की तरवीज के लिए काम करते हैं तो अब खैर के लिए काम कर रहे होते हैं। लोगों को मौका देते हैं कि कहका लगाएं, रो लें, खुश हो जाएं। और जुड़ने की बात होने के, मेले तो होते ही जुड़ते हैं, उसमें कोई आप दावत नहीं देते किसी को। हमने बड़े बड़े मेले यहाँ पे किए हैं, जो अपना ख्वाजा फरीद मेला मुल्तान में किया, यहाँ पे शाह हुसैन का मेला किया, और उसमें कोई 22 हज़ार बंदा रोज़ आता था, क्योंकि मेले में आप दावतनामा नहीं भेजते कि आपने आना है। जो आए, उठ के आए, जो भी इंजॉय करे। तो मेरे ख्याल है कि ये हम एक नेकी का काम कर रहे हैं अपने मुल्क में। जो इस वक्त हमें मसला है कि तकसीम का, फ़िरकाबाजी का, तो उसमें हम अपने मुल्क के लोगों को बर्दाश्त, अमन, रवादारी, मोहब्बत, इस सारी चीज़ें, कदरें जो हैं, वो कल्चर के ज़रिए उनके अंदर दोबारा से उजागर करने के लिए काम करें। तो एक रब की तरफ से भी हमें एक ख़ास मेहरबानी जो है हम पे है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। की हाल है, ठीक हो? जी अल्लाह पाक दा बड़ा शुक्र है जी। अच्छा, काम शाम चल रहे आजकल? बस ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। जी बहुत शुक्रिया, जी मेहरबानी, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद, बहुत शुक्रिया। कुरैशी साहब, बचपन में किस तरह के स्टूडेंट थे, लायक थे, घर वालों से पढ़ाई ना करने पे मार पड़ती होगी? नहीं, मुझे घर वालों से कभी पढ़ाई पर मार नहीं पड़ी। मैं पढ़ता कम था लेकिन मैं स्टूडेंट अच्छा था। अच्छा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो अच्छा नहीं था, लेकिन जितना मैं पढ़ता था उससे बहुत अच्छा मेरा रिजल्ट आता था हमेशा से। क्योंकि मैं समझता हूँ ये एजुकेशन का मामला भी, हो सकता है मेरी राय गलत हो, ये भी कुछ जेनेटिक इश्यूज होते हैं। मेरे फादर का हमेशा से किताबों के साथ रिश्ता आज भी कायम है। वो प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। आज भी मेरे वाले साहब के पास मुल्तान में किसी इंडिविजुअल के पास शायद इतनी बड़ी लाइब्रेरी ना हो, या अगर हो तो चंद लोगों के पास हो। हम सब बहन भाई पढ़ाई में बड़े अच्छे थे। तो मैंने हमेशा फर्स्ट डिवीजन में मैंने अपने तमाम कोर्सेज, तमाम डिग्रीज मेरी फर्स्ट डिवीजन में हैं। तो आप थे शरारती? मैं बहुत शरारती था जी। कैसी शरारतें करते थे? अच्छा, मुझे क्रिकेट का बहुत शौक था, अच्छा, जुनून की हद तक। एक और बात भी शेयर करता चलूं, मेरी जिंदगी की ख्वाहिश थी बहुत बड़ी कि मैं पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का पार्ट बनूं। अच्छा। अब देखिए, अल्लाह ताला को मंजूर नहीं था। अल्लाह को ये मंजूर था कि मैं इमरान खान साहब की क्रिकेट की बजाय उनकी पॉलिटिकल टीम का पार्ट बन गया। तो हमने खेल के दौरान बड़ी शरारतें की। मेरे जो केजी के दोस्त हैं वो आज भी मेरे दोस्त हैं। अब हम खुद मैच्योर हो गए हैं, हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लेकिन वो दोस्तियाँ आज भी कायम है। मैं समझता हूँ दोस्त और वालिदैन इंसान को कभी बूढ़ा नहीं होने देते। ऐसे ही है। माँ बाप जब तक उनकी दस्ते शफकत होती है, इंसान के अंदर का वो बच्चा जिंदा रहता है। और इस तरह जो बचपन के दोस्त हैं, जिनके साथ आपका बेलौस दोस्ती का रिश्ता होता है, प्यार का रिश्ता होता है, मोहब्बतों का रिश्ता होता है। मेरे बचपन के दोस्त हैं शेख नदीम साहब, हाजी शफकत साहब और राना नदीम साहब, सदीक पहलवान साहब, आमिर जावेद साहब, ये मेरे बचपन के दोस्त थे। अच्छा, इनमें कुछ दोस्त मेरे क्लास फेलोज थे, अब्दुल शकूर ताहिर, मुलाजिम हुसैन, ये मेरे क्लास फेलोज थे, राशिद मुनीर सिद्दीकी। और इसी तरह से जो गलियों कुचों के दोस्त थे, ये 3 टेयर्स थी। एक जो मेरे मोहल्ले के दोस्त थे, एक मेरे स्कूल और एजुकेशन के दोस्त थे। वो दोस्त आज भी कई दोस्त। तो साहब, आपको सारे बचपन के दोस्त जो हैं वो याद हैं, तो कोई बचपन की या जवानी की मोहब्बत भी याद होगी? देखिए, मैं आपको कर्ज करूं, हम सब लोग जो इस मिट्टी से जुड़े हैं वो सारे रोमांटिक लोग हैं। मैं एक बार सीनियर पॉलिटिशियन एतजाज अहसन साहब का इंटरव्यू सुन रहा था अपनी एजुकेशन लाइफ में। उनसे किसी ने क्वेश्चन किया था कि चौधरी साहब, ये दसो इश्क जिंदगी च एक बार ही होता है या कई बार ही होता है? हम उस वक्त नौजवान थे, मैं गालबन फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था। ये मुझे ऑलमोस्ट याद है कि ये 88 और 90 की असम्बली के दौरान ही वॉज मिनिस्टर दैट टाइम। उन्होंने कहा था जी कि मोहब्बत ज़िंदगी में कई बार हो सकती है। तो मैंने हमेशा इश्क किया, मैं आशिक मिजाज हूँ। मैंने किताबों से इश्क किया, अपने कौज से इश्क किया, अपने भाइयों से इश्क किया, अपनी बहनों से। लोग समझते हैं इश्क सिर्फ किसी सिनफ नाजुक से या मुखालिफ सिनफ से हो सकता है, ऐसा नहीं है। इश्क के मुख्तलिफ रूप हैं। इश्क बुनियादी तौर पर आपकी उस अटैचमेंट का नाम है जो आपको ये एहसास दिलाती है कि जिससे आप इश्क करते हैं उसकी तकलीफ़ों को आप फेस करें, उसको तकलीफ ना आए। अच्छा, बाज़ लोग ये कहते हैं कि जो इश्क छुपाना चाहता है ना, तो वो कह देता है मैं अपने भाइयों से इश्क करता हूँ, अपने काम से इश्क करता हूँ। मैंने जिसके साथ इश्क किया वो आज भी मेरी शरीक हयात है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी मोहब्बत की शादी? जी, मेरी बिल्कुल मोहब्बत की भी शादी थी और बड़ी शदीद मोहब्बत की शादी थी। और मैं उन खुश नसीब लोगों में हूँ अल्लाह ने जिसको इज्जत के साथ हर चीज़ अता की। तो कोई ऐसी इस मोहब्बत को हासिल करने के लिए आपने क्या किया? कोई वाकया तो हमारे साथ शेयर करें। देखिए, मैं बहुत सारे वाकयात हुए, बहुत सारे वाकयात हुए। एक बड़ा अजीब सा वाकया कि
اس زمانے میں یہ موبائلز نہیں ہوا کرتے تھے. یہ ایک بہت بڑا سچ ہے. خون سے خط لکھا شاید مجھے ٹی وی پہ نہ بولنا چاہیے. ایسے ہی میری مسز کے ہاں رمضان شریف کا مہینہ تھا, تو ان کے ہاں کوئی تقریب تھی, میلاد تھی, تو مجھے بھی انہوں نے ان آفیشیل انوائٹ کیا. میں لیٹ نائٹ وہاں چلا گیا. اس وقت اس طرح سے ماحول نہیں تھا آج کا. اس وقت اکثر آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں اور آپ نے دیکھ لیا, ایک دوسرے سے تھوڑی سی بات کر لی, وہی بہت ہوا کرتا تھا. تو سحر کا ٹائم ہو گیا, رمضان کی سحری شروع ہو گئی. تو میرے والد صاحب بڑے پریشان ہوئے کہ یار یہ 2 بجے رات گیا ہے, ابھی تک واپس نہیں آیا. تو میں جب آیا تو مجھے انہوں نے پوچھا یار تم کہاں گئے تھے؟ میں نے کہا جی وہ سحری کی دعوت تھی کسی جگہ پر, میں وہ سحری کرنے کے لیے گیا تھا. وہ کہتے میں نے زندگی میں افطاریاں تو سنی ہے, یہ سحری میں نے پہلی بار سنی ہے. تو مطلب یہ ہے. تو اب ماشاءاللہ فیملی میں کتنے لوگ ہیں, بچے کتنے ہیں؟ میری 2 بیٹیاں ہیں جی. اچھا. میری بیٹی مریم ندیم اور عائشہ ندیم, 2 اللہ کی رحمتیں مجھ پر. ویسے تو اللہ کی بہت ساری رحمتیں ہیں, لیکن باقاعدہ رحمتوں کی یہ شکل ہے. اس کے علاوہ میرے 4 چھوٹے بھائی ہیں. تو مجھے اللہ نے اولاد شادی کے 15-16 سال بعد دی, لیکن میرے بھائیوں نے, میری بہنوں نے مجھے ہمیشہ, میں گھر میں سب بہن بھائیوں میں سب سے بڑا ہوں, میرے بھائیوں نے اور بہنوں نے مجھے کبھی بھی یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ میں صاحب اولاد نہیں ہوں. انہوں نے مجھے بڑا پیار دیا. میرے جو بہترین دوست ہیں وہ آج بھی میرے بہن بھائی ہیں, اور جو میرے ذاتی دوست ہیں وہ مجھے اپنے بھائیوں کی طرح سے عزیز ہیں. تو ہم بڑی ہیپی فیملی ہے. میری والدہ صاحبہ بلقیس بیگم ان کا نام ہے. میرے والد محترم حکیم الدین قریشی, مطلب میں نے پہلے بھی عرض کی, وہ پریکٹسنگ لائر بھی ہیں. اور میں نے اپنے والد سے جو چیز سب سے زیادہ سیکھی وہ صلہ رحمی, شفقت, لوگوں کی معاملات کو درگزر کرنا. اور میں نے اپنے والد کو بڑا کامیاب انسان پایا. مطلب میں ایک ذاتی بات شیئر کروں کہ میرے والد صاحب 6 ماہ کے تھے جب میری دادی اماں کا انتقال ہوا تھا. مطلب ایک 6 ماہ کا بچہ جس نے ماں کو نہ دیکھا ہو اور اس نے ساری زندگی بغیر ماں کے گزاری, اسٹرگل کی. اس زمانے میں آج تو بڑی فیسلٹیز ہیں. آج سے 50 سال پہلے تو پاسبل ہی نہیں تھا کسی کے لیے ماسٹرز کرنا اور LLM کرنا. تو میرے فادر نے بڑی جدوجہد کی, لیکن انہوں نے پھر ایک بڑی مہربانی کی کہ انہوں نے اپنی اس جدوجہد سے ہمیں بچا کے رکھا. جیسے تمام والدین کوشش کرتے ہیں, باپ کوشش کرتا ہے کہ وہ جون کی سخت دھوپ اپنے جسم پر جھیلے, اپنے بچوں کو گرمی نہ آنے دے. وہ سخت جاڑے کی سردی کو اپنے جسم پر جھیلے, اپنے بچوں کو اس جاڑے سے بچائے. تو میرے والد نے بھی اسی طرح سے اور والدہ نے بھی اسی طرح سے ہم سارے بہن بھائیوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا, اپنی زندگی وقف کر دی. میں بہت دیکھتا تھا کہ میرے والد اور میری والدہ کوئی آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی نہیں کیا کرتے تھے. ان کی ساری توجہ کا مرکز ان کی اولاد اور گھر کے معاملات ہوا. اچھا قریشی صاحب, جو شخص سیلف میڈ ہوتا ہے, جیسے آپ نے کہا کہ میں سیلف میڈ ہوں اور میں نے میرا کوئی فیملی بیک گراؤنڈ نہیں ہے سیاست میں, کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کون سے لوگ ہیں جو آپ کو سیاسی طور پہ سپورٹ کرتے ہوں گے؟ دیکھیں, میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں, میں نے عمران خان کو ایک نقطے پر جوائن کیا تھا. عمران خان کہتے تھے کہ میں نظام کو بدلوں گا. نظام بدلنے سے مراد کہ آپ میں اگر اللہ نے کسی بھی شعبہ زندگی کی صلاحیت دی ہے, آپ کے پاس ایکول مواقع ہونے چاہیے. پاکستان میں بدنصیبی سے آج بھی سسٹم اس کے الٹ ہے. آپ سپورٹس, بزنس, میڈیا, پالیٹکس دیکھ لیں, انتہائی باصلاحیت اشخاص کو صرف ان کے کمپیٹنٹ ہونے کی وجہ سے ان کے ٹارگٹ سے دور رکھا جاتا ہے. میرے ساتھ بھی سیم یہ ہوا. میں اپنی کمپیٹنسی کی بات نہیں کر رہا, مجھے ایک تھرل تھی. آج بھی میں سمجھتا ہوں پنجاب میں اگر کسی رکن اسمبلی نے, بہت سارے اور بھی میرے دوست ہیں, میرے لیے سارے قابل احترام ہیں, ہر ساتھی کا اپنا ایک سٹائل ہے. بعض بڑے شاندار لوگ ہیں جن کا بڑا اسٹرانگ فیملی بیک گراؤنڈ ہے, وہ نسلوں سے پالیٹکس کر رہے ہیں اور اسمبلیز کے پارٹ ہیں. لیکن نئے نووارد لوگوں میں سمجھتا ہوں, میں ان لوگوں میں شامل ہوں الحمدللہ, جنہوں نے اپنے حلقے کی پبلک ویلفیئر کے کاموں کو بڑا فوکس کیا. میں اپنے ٹارگٹ سے ابھی دور ہوں اور میں 2018 میں پارٹ آف دا اسمبلی بنا. مجھے اس میں لائف تھریٹس آئے, مجھے اکنامیکل تھریٹس آئے, مجھے ریسپیکٹ کے تھریٹس آئے, لیکن ایک چیز جس نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا وہ میرے والد کی اور میرے بھائیوں کی اور میرے بھائیوں جیسے دوستوں کی میرے ساتھ کمٹمنٹ تھی. اور میں آج بھی لوگوں کو اکثر کہتا ہوں کہ میں اگرچہ میں کسی بہت بڑی ذمہ داری پر نہیں ہوں, لیکن میں سمجھتا ہوں میرے لیے پاکستان کی ایک سب سے بڑے صوبے کی اسمبلی کا پارٹ ہونا میرے لیے اٹس آنر. آئی ایم آنرڈ, آئی ایم بلیسڈ. تو میں سمجھتا ہوں میں اپنے ان تمام لوگوں کو جو کسی بھی شعبہ ہے زندگی میں جدوجہد کر رہے ہیں, ان کو یہ ریکویسٹ ضرور کروں گا کہ آپ نے ہمت نہیں ہارنی.
وہ ہمارے سرائکی وسیب کا ایک شاعر ہے شاکر شجاع آبادی، ہاں شاکر شجاع، وہ ایک جگہ کہتے ہیں تو محنت کر، محنت دا صلہ جانے خدا جانے، تو محنت کر، محنت دا صلہ جانے خدا جانے، تو دیوا بال کے رکھ چا ہوا جانے خدا جانے، خزاں دا خوف تا مالی کو بزدل کر نہیں سکتا، خزاں دا خوف تا مالی کو بزدل کر نہیں سکتا، چمن آباد رکھ باد صبا جانے خدا جانے۔